لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله ومن أبغض لله ومن أعطى لله ومن منع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منصرمين. انسان کے پاس جو چیز بھی ہوتی ہے کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے اور کوئی نامکمل رہتی ہے. کتنے ایسے کام ہیں جو آدمی شروع کرتا ہے نامکمل اور ادھورا چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے. بعد میں اگر بچوں کے پاس سرمایہ ہو تو وہ باپ کے چھوڑے ہوئے ادھورے مکان کو مکمل کر دیں. اسی طرح کوئی مال بناتا ہے, دکان بناتا ہے, اس کا سامان پورا کرتا ہے, اوپر تک چھت تک چاروں طرف دکان سامان سے بھر جائے, مکمل ہو جائے. تو ہر چیز میں مکمل اور نامکمل ہونے کا سوال باقی رہتا ہے. ناشتہ مکمل کیا کہ ادھورا کیا, کھانا پورا کھا لیا تھا, فلاں کام پورا کر لیا تھا, روزے پورے رکھ لیے تھے, عشاء کی سترہ رکھتے پوری پڑھ لی تھی. کون پڑھتا ہے؟ پہلے سنتے تھے, پڑھتے بھی تھے بچپن میں, اب تو بس 4-9 ہی پڑھتے ہیں. 3 وتر 4 فرض 2 سنت. چلو یہ بھی پڑھ لیں, بڑی بات ہے. نہ پڑھنے سے تو بہت بہتر ہے. افسوس تو ان پہ ہے جو پڑھتے ہی نہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی کی نامکمل اور ادھوری چیز کو بعد والے آ کے پورا کر سکتے ہیں. ایسا دیکھا گیا, چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے, باپ چلا گیا, بچوں نے محنت کی, بڑے بڑے کاروبار بن گئے آپ کے سامنے. یہ دیکھ لیں فاطمہ جناح روڈ ہے, مسلم بازار ہے, کچہری بازار ہے, سب آپ کے سامنے. لیکن میرے دوستوں, ایک چیز ایسی ہے وہ بندے کے اپنے مکمل کرنے سے مکمل ہوتی ہے. اگر وہ اس کو ادھورا چھوڑ جائے, پیچھے رہنے والی پوری دنیا بھی مل جائے, وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی. آدمی خود مکمل کر سکتا ہے اور بڑا آسان طریقہ ہے.
جو میں نے حدیث پڑھی ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، ہمارے کریم بھی ہیں، طبیب و معالج بھی ہیں، حدیث کے 4 چھوٹے چھوٹے جملوں میں حضور نے ایمان کو مکمل کرنے کا نسخہ بیان فرما دیا ہے۔ ایمان بھی مکمل نامکمل ہوتا ہے، کسی کا مکمل حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا روشنی ایمان والوں کو ملے گی، اور روشنی کی بدولت وہ اپنی جگہ سے پرسرات تک پہنچے گا اور پرسرات پار کرے گا۔ منافقین کے پاس یہ نور ایمان نہیں ہوگا، جس طرح کہ دنیا میں ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے کہ ہمیں بھی دو، وہ کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ وہاں تلاش کرو۔ تو یہ نور ایمان کا کامل اس وقت ہوگا جب ایمان ہوگا۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ اس دن ایمان والوں کے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے سامنے نور ہی نور ہوگا، کہے گے اے اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا دے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو کامل ایمان والا ہوگا اس کے پاس اس قدر نور ہوگا کہ اس کے سر سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہوگا، اس سے کم اور سب سے کم ایمان والا شخص وہ ہوگا جس کے انگوٹھے میں تھوڑی سی روشنی ہوگی، کبھی وہ روشنی بجھے گی کبھی آئے گی، جیسے ٹارچ اور بیٹری کا سیل خراب ہو جاتا ہے، کبھی جلتی ہے کبھی بجھ جاتی ہے۔ یہ اس وقت نور ہوگا، اس وقت معلوم ہوگا کہ کامل ایمان والے کون لوگ ہیں اور ادھورے ایمان والے کون لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ خطاب ہے ایمان والوں کو اور حکم ہے ایمان لانے کا۔ اور نمازیوں نماز پڑھو تو نمازی ہیں، ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے اور ایمان والوں جن کا ایمان ادھورا ہے پورا کر لو، جن کا ایمان ناقص ہے مکمل کر لو، اور زبان سے کلمہ پڑھنے والوں دل سے بھی اللہ کو مان لو۔ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب وجہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان کے دعوے دارو اپنے عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کرو۔ حدیث میں کیا نسخہ ہے؟ 4 اجزاء میں مشتمل نسخہ ہے۔ اجزاء کو مشکل نہیں ہے، حکیموں کے اللہ بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، زعفران لائیں اور جناب کستوری لائیں اور یہ لائیں مصری سفید لائیں، پتہ نہیں کیا کیا لائیں، ملتی بھی ہے کہ نہیں، کھرل کریں اور وہ کریں، قربان جائیں۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کو مکمل کرنے کا نسخہ چٹکیوں میں بیان فرما دیا۔ فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن آتا للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے 4 کام کر لیے، کتنے کام؟ تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ 4 کام، اور کام بھی مشکل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کام وہ ہیں جو انسان کو نئے سرے سے کرنے نہیں پڑتے، ہر شخص کر رہا ہوتا ہے۔ کرو ان کاموں کو، اتنا کرو ان کا رخ اللہ کی طرف موڑو، بس اللہ کے لیے کرو۔ من احب للہ، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی۔ تو میرے بھائی جو اللہ کے لیے محبت کرے گا تو کیا وہ خود اللہ سے محبت نہیں کرے گا؟
کس نے کہا ہے دشمن بھی میرے پیار کا حقدار بنا؟ تم سے کی ہے کہ زمانے سے محبت میں نے تم سے محبت کر کے میرا مزاج ہی محبت والا ہو گیا، سارا جہان میری محبت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت، اس سے محبت ہے اللہ کے لیے، اس سے ہے اللہ کے لیے، ادھر ہے اللہ کے لیے، تو جس کے لیے کوئی محبت کرتا ہے تو جس کے لیے کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہتے ہیں حبیب الحبیب حبیب، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، کسی کی شکل دوست کی شکل سے ملتی ہو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، یار یہ میرے یار کی شکل والا ہے۔ جس گھر میں محبوب رہتا ہو اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے، اس شہر سے، اس گلی سے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو سوچئے خود اللہ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور محبت زبانی دعوے کا نام نہیں، ویوز بڑھانے کا نام نہیں، نمبرنگ کا نام نہیں ہے، یہ تو اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ نہیں سمجھ آتی محبت کیا ہے؟ جا کے پوچھئے صدیق اکبر سے محبت کسے کہتے ہیں، عمر سے پوچھئے، صحابہ سے پوچھئے محبت کیسے کسے ہے؟ عاشقی چیز بندہ جانا بودن، دل دستے او دادن و حیرا بودن۔ کسی کا غلام ہو جانا، اپنا دل نکال کے اپنا کلیجہ کسی کے ہاتھ میں تھما دینا، محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ جدھر گھمائے گھومتے چلے جانا، وہ جدھر چلائے چلتے جانا، چلتے چلے جانا، وہ جو کہے بلا چور و چرا کرتے چلے جانا، یہ ہے محبت۔ محبت میں چوں چرا نہیں ہوتی، محبت میں کیوں نہیں ہوتا، محبت میں سوالات نہیں ہوتے۔ عاشق بولتا، محبوب بولتا جاتا ہے، عاشق کرتا چلا جاتا ہے۔ من احب للہ، محبت اللہ کے لیے۔ دوسرا مطلب کیجیے محبت اولاد سے بھی، بھائی سے بھی، بیوی سے بھی، رشتہ دار سے بھی۔ کس کے لیے کیجیے؟ اللہ۔ تو اللہ نے محبت سے روکا نہیں، اتنا کہا محبت کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو کہ میری ساری دنیا کی محبتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جہاں اللہ کی محبت میں خلل واقع ہو رہا ہو پھر وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، بے دینی کے اس ماحول میں دین پہ چل رہا ہے، اس کا گھر دیندار نہیں ہے، یہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، رمضان میں اکیلا روزے رکھتا ہے، اس کی زندگی میں سنت ہے، چہرے پہ سنت کا نور سجایا ہوا ہے، یہ اس قابل ہے، اس سے محبت کی جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ نے کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جن 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ عطا کرنا ہے، رجلان یتحابان فی اللہ، وہ دو شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان کو بھی وہاں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے محبت کا ہونا بہت بڑا قصد ہے، محبت ہے اس سے، اس کا دلاسا بنا ہوا ہے، اس کا سہارا بنا ہوا ہے، لیکن زمانے میں پلٹا ہے، اللہ بچائے، یہ دل کا کچھ پتہ نہیں ہے بھائی۔ قرآن کریم نے یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ ہاں، اسے معلوم ہوا ہدایت ملنے کے بعد بھی دلوں میں ٹیڑھا پن آ سکتا ہے۔ اور کیا مثال دی ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، فرمایا دل کی مثال اس پرندے کے پر جیسی ہے جو چٹیل میدان میں رکھا ہوا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، وہ پر الٹتا پلٹتا کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے، وہ دل بھی ایسے ہے، کبھی ادھر مائل ہو گیا کبھی ادھر مائل ہو گیا۔ کتنے کتنے نیکوکاروں کو دیکھا نیکی ختم، اور کتنے کتنے بدکاروں کو دیکھا اللہ کے ولی بن گئے۔ اپنے آپ پر بھروسہ مت کیجیے، اس سے دعا مانگتے رہیے۔ کچھ پتہ نہیں ہے میرے بھائی،
کچھ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. تو اس لیے محبت جب اللہ کے لیے ہوگی. اب وہ نوجوان پلٹ لو, وہ جو ایک تھا گھر میں دین پہ قائم رہنے والا, اب اس نے بہت سمجھایا, نہیں مانا. جو بات چلی ہوگی رشتے کی, لڑکی والوں نے کہا ہوگا لڑکا ایسے ہوگا تو رشتہ دیں گے, یہ ویسا بن گیا. میرے اشارے سمجھ رہے ہیں؟ آج کی شرطیں ہوتی, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, پردہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, تو شیطان حاوی آ گیا, اللہ بچائے. تو یہ ہو گیا, چھوڑ دی نماز, چھوڑ دی مصروف زندگی. اس نے بہت سمجھایا, نہیں سمجھا, اب یہ الگ ہو گیا. تو ثابت ہوگا محبت اللہ کے لیے. یعنی دیکھا جائے گا وجہ محبت کیا ہے. جب تک وہ وجہ باقی ہے محبت بھی باقی ہے, اور جب وہ وجہ ختم ہو گئی محبت بھی ختم ہوگی. اور اس کا نمونہ حضرات صحابہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. احب للہ, اولاد سے محبت کیجیے اللہ کے لیے. جہاں اولاد سے محبت میں اللہ کی نافرمانی آنے لگے فوراً محبت روک دیجیے. یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. بیٹا پیسے مانگتا ہے, آئی فون لے گا, پیسے مانگتا ہے, آواروں کے ساتھ آوارہ گردی کرے گا. آپ کی محبت پدری کا تقاضا یہ ہے آپ اسے دیں, لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے بیٹے کو سمجھائے, نہیں بیٹا یہ شیطان کے کام ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, طوفان آ گیا, سارا پانی, کشتی والوں نے بچنا تھا. کہتے ہیں 80-82 لوگ تھے. شفقت پدری میں بلا دیا بیٹے کو, بیٹے آ جاؤ. اللہ پاک نے ڈانٹ پلائی, یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ, کیوں؟ اس کے کام اچھے نہیں. اللہ چھوڑ دیا. تو ہم دیکھیں ہماری محبتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کرتے ہیں عزم, ایمان مکمل ہو جائے. دوسرا ابغض للہ, نفرتیں ہیں. آج کل محبتیں کم ہیں, نفرتیں ہی نفرتیں. گھروں میں, خاندانوں میں, برادریوں میں, جماعتوں میں, پارٹیوں میں, ملکوں میں, شہروں میں. ختم کیجیے نفرتیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو فروغ دینے آئے تھے. ہاں نفرت کرنی ہے اللہ کے لیے. اللہ کے دشمن سے نفرت ہو, حضور کے دشمن سے نفرت ہو, ختم نبوت کے باغی سے نفرت ہو. محبت بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے. اپنی برادری میں محبتیں بانٹیں, محبتیں تقسیم کریں. ذرا ذرا سی بات پہ نفرتیں چھوڑ دیں, بس یہ وطیرہ بنائیں. آج کے بعد ہماری محبت بھی اللہ کے لیے اور ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے. دیکھیں میں جس سے نفرت کرتا ہوں کیوں, آج سوچئے, قلم کاغذ لے کے بیٹھیے, اس سے بھی نفرت ہے, اس سے بھی ہے کہ نہیں؟ اگر نفرت والے بہت ملیں گے, محبت والے کم ملیں گے. ایسے ہی ہے بھائی. تو دیکھیے سوچئے اس سے کیوں نفرت ہے. بھائی سوال کا جواب دیجئے. اگر نفرت اللہ کی وجہ سے نہیں, اس کو ختم کیجئے, کال کیجئے بھائی I love you, مجھے آپ سے محبت ہے. حضور کی سنت ہے, سبحان فرمایا تمہیں جس سے محبت ہو کہہ دو مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے. معاذ بن جبل 18 سال کا بچہ ہے, 36 سال میں فوت ہو گئے. حضور نے کہا یا معاذ انی محبک, معاذ مجھے تم سے محبت ہے. اور پوری جماعت صحابہ میں ایک نوجوان ہے معاذ بن جبل جس کی شان میں یہ جملہ آیا. حضور نے فرمایا یا معاذ انی احبک, معاذ مجھے تم سے محبت ہے. معاذ میں تمہارے قدموں پہ قربان ہو جاؤں, میں اپنا سارا کچھ تمہارے پاؤں کی مٹی پہ نچھاور کر دوں. ہمارے حبیب نے تمہیں کہا مجھے تم سے محبت ہے. سوچیں محبت والوں سے, سوچیں کیوں محبت ہے. پیسے نہیں ہوگا, محبت پیسے کی وجہ سے ہوگی. مطلب لکھا ہے علماء نے دنیا میں ایک محبت ہے جو بغیر غرض کے ہوتی ہے, ایک محبت, باقی ہر محبت میں غرض ہے. وہ محبت ماں باپ کی. ماں باپ اپنی اولاد سے بلا کسی غرض کے محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں کہیں محبت ہوگی
کسی نہ کسی غرض سے ہوگی. آئیے ہم عزم کریں, ہم ساری غرضوں کو ختم کر کے اللہ کے لیے محبت شروع کر دیں. مزہ بھی آئے گا, ایمان بھی بڑھے گا, نفرت بھی اللہ کے لیے. سوچئے ایمان مکمل ہو جائے گا. حکیم حامد دستہ لے کے بیٹھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں 4 چیزیں. ہم بھی لے کے بیٹھے کاغذ قلم, 4 چیزوں کا جائزہ لیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری من آتا للہ, جو دیتا ہے اللہ کے لیے, شہرت کے لیے نہیں, سخی کہلوانے کے لیے نہیں, بورڈ لگوانے کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ حاتم طائی بننے کے لیے نہیں. عمر ابن خطاب نے صدقہ دینا ہوتا نکل جاتے دور, جس سے جان پہچان نہ ہو کہ اس کو چپ کر کے دے دیتے تاکہ عمر کا اس پہ احسان نہ رہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. صدقہ دے کے احسان جتاتے ہو, صدقہ دے کے تانے دیتے ہو, کپڑے دے کے ویڈیو بناتے ہو. نہیں, چھوڑ دو. دینا کس کے لیے ہے؟ اللہ. سوچئے وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ, نہیں دیا. اور میں نہیں بھی دیتا نا, جاؤ نہیں دینا, انکار کرتا ہے, جاؤ بھی جاؤ اپنا کام کرو, یہ پیسے درختوں سے نہیں اترتے, کمانے پڑتے ہیں, جاؤ. نہیں بھی دیتا تو نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو جائے. بیٹا مانگتا ہے جماعت میں جانا ہے 4 ماہ کے لیے, لو بیٹا, لو 20,000 روپیہ. عمرے پہ جانا ہے, لو بیٹا, لے لو 4 لاکھ روپیہ, جاؤ بڑا کرو. کہتے ہیں جانا ہے دوستوں کے ساتھ, کرنا کیا ہے, وہی جو کچھ ہوتا ہے, بدتمیزیاں, بے حیائیاں. نہیں دیتا ہے. اب یہ دینا بھی اللہ کے لیے ہوا, نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے دو, میں نے دوستوں کے ساتھ فن گری کرنی ہے, یہ کرنا ہے جو ہو رہا ہے. کیا کیا کہا تھا, اس بات کا مطلب کس کا ہے؟ جو فرعون کے بارے میں کہتے ہیں, افسوس کہ فرعون کو خالق نزول دی, تو آوارہ گردی کے لیے نہیں دیتا ہے. تو مشکل کام, لیکن اتنا مشکل بھی نہیں. تو یہ نسخے کے 2 آخری عنصر جو ترمذی ابو داؤد کی روایت میں ابو امامہ سے ہیں, سبحان اللہ, آتا للہ, اللہ کے نام پہ. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, سائل آیا, اللہ کے نام پہ. ہم سے زیادہ نماز وہ لمبی کر دیتا. حسین ابن علی تھے, نواسہ رسول تھے, جگر گوشہ بطول تھے. جلدی سے نماز سر کی بلایا اسے, آؤ 200 درہم جو 7.5 تولہ سونے کے برابر بنتے ہیں سارے اٹھا کے دے دیے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو گھر والوں کا خرچہ تھا. کہاں, دراصل ان سے زیادہ محتاج آ گیا تھا, میں نے اس کو دے دیا, اللہ ہمارا بندوبست کر دیا. جس کا نانا بھی سخی ہو تو نواسہ بھی ایسا ہی سخی ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے دے مت, جب اللہ کے لیے نہ دینا ہو رک جائے فوراً. شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. منع للہ, 4 کام آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کچھ مشکل بھی ہیں, چلیں گے تو آسان ہو جائیں گے. آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, میں بھی کرتا ہوں. احب للہ, محبت کس کے لیے ہوگی؟ جب اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ سے بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اس سے ہوگی اس کی بات ماننا مشکل ہوگا؟ نہیں, محبوب کی بات ماننے میں بڑا مزہ ہے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. محبوب تپتی دوپہر میں کہ آؤ, عاشق صادق جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ٹھٹھرتی رات میں بلائے آؤ, جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ وہ تو خوش ہوگا. احب للہ, اللہ سے محبت ہو, اللہ کے لیے محبت ہو. سبحان بتا ہے, خدا کی قسم, خرد سے عزیز کے پہلو سنوارنے والوں, جنوں کے پاس بھی ہے ایک شعبہ حیات. ارے دنیا کے بل بوتے پہ جینے والوں, اللہ کی محبت کو حاصل کرو, جو اس زندگی کا مزہ ہے کہیں نہیں. حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ والوں کے دلوں میں جو سکون ہوتا ہے, بادشاہوں کو پتہ چل جائے لشکر کشی کر کے سکون چھیننے کی کوشش کرے. اب غضب اللہ, نفرت کس کے لیے نہیں, کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. دینا کس کے لیے ہو, لینا کس کے لیے ہو. فرمایا من احب للہ ومن آتا للہ ومن
من احب للہ ومن ابغض للہ، من اعطى للہ ومن منع للہ فقد استكمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ عطا کر دے گی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہ دیا، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس نسخے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو کامل اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، پھر دنیا میں بھی کمال ایمان کا مزہ آئے گا اور آخرت میں جنت میں بھی کامل ایمان کے درجوں کا مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔